السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ بعض آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی خام زیارت نہیں ہو رہی، لمبا عرصہ ہو گیا ہے، یا کسی عزیز اور رشتہ دار کی زیارت نہیں ہو رہی، لمبا عرصہ ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو میں ان حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی وہی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ قبر اور قبر کے جو احوال ہے اللہ جل شانہ نے انہیں پوشیدہ رکھا ہے، وہ غائب ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غائب کو غائب رہنے دیا جائے، غائب پر اطلاع کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاں اللہ خود مطلع کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوشش نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، لمبا عرصہ ہو گیا زیارت نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے پھر علماء نے کچھ وظائف بھی بتایا ہیں، کچھ اعمال بھی بتایا ہیں کہ اگر وہ آدمی وظائف اور اعمال کر لے تو پھر چند دنوں کے اندر مرحومین کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل پیش کرتا ہوں، ایک عمل ہے، وظیفہ ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا، اور دوسرا وظیفہ بھی اسی طرح کے بزرگان دین اور اکابر کا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے کہا کہ حضرت میں اپنی والدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں خواب میں، تو حضرت نے انہیں عمل بتایا، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آدمی 4 رکعت نماز نفل اسی مقصد کے لیے برائے زیارت والدین یا عزیز جو بھی ہے اس کے لیے آدمی پڑھے، اور اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ التکاثر پڑھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 4 رکعتوں میں یہی سورت پڑھے، سورہ فاتحہ اور ساتھ سورہ تکاثر، اس کے بعد نماز مکمل کر لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے چند دنوں کے اندر اندر مرحومین کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ ایک اور وظیفہ بھی ہے جو اس سے تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اسی مقصد کے لیے، اور ایصال ثواب کرے اپنے اسی مرحوم کو جس کی زیارت کا مشتاق ہے، طالب ہے، اور اس کے بعد پھر سنت کے مطابق باوضو ہو کر سو جائے۔ انشاءاللہ پہلے دن، تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن، ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ مرحوم کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ 2 وظیفے ہیں، عمل ہیں مرحومین کی زیارت کے لیے۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ یہ قبر اور قبر کے جو احوال ہیں یہ سارے غائب میں، اور غائب کو غائب رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کو اس پر مطلع نہیں کیا، ورنہ حالات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں عذاب قبر کے بارے میں تم ان کی مردوں کی آواز سن لو تو تم اپنے مرحومین کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو، اور فرمایا کہ ثقلین کے علاوہ یعنی انسان اور جنات کے علاوہ قبر کے عذاب کو سارے جانور سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ زیارت کی کوشش نہ کیجئے، خود ہو جائے، لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ 2 وظیفے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لے، انشاءاللہ ضرور زیارت ہو جائے۔